یہ جو آپ کام کر رہے ہو بہترین کام ہے. اللہ جی بالکل. دین ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جیسے ہمارے لیے آکسیجن, کھانا پینا, ان سب سے زیادہ ہمارے لیے دین ہے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس جو ہے نا مشکلات میں جو ہے نا آج گھرے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے جو میرے سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے, وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے بھوکے بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے, وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کندھے پر بیت المال سے جو ہے وہ سامان اٹھایا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے. تیسرا ہمارا سوال یہ ہے, وہ کون سے صحابی ہیں کہ جو رات کو اپنے ایک بدو کی خاطر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جنگل میں لے کر گئے اور اس بدو کی جو ہے وہ جب اس کی بیوی کا جو ہے بچہ پیدا ہونے والا تھا اپنی بیوی کو لے کر گئے اور اس کی جا کے جو ہے وہ خدمت کی. وہ کون سے صحابی ہیں؟ اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات دینے ہیں. ہم عوام سے, پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد مشرف. محمد ابراہیم شیخ. اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت چاہیے, آپ سے سوال کر سکتے ہیں سر؟ جی کریں. سر سوال تو کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو پھر. پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا رات کے وقت؟ حضرت عمر علیہ السلام. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پر بیت المال میں سے سامان اٹھایا اور لے کر گئے بچوں کی خدمت کے لیے؟ حضرت عمر علیہ السلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی رات کو گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں, ایک جگہ دیکھا بھائی کچھ تکلیف کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے خیمے میں سے نا, تو پوچھا, انہوں نے کہا جی بچے کی ولادت ہو رہی ہے. تو پوچھا بھائی یہاں آپ کے پاس کوئی دوسری عورت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا عورت نہیں ہے. تو وہ صحابی اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کو گھر سے اٹھا کر اس بدو کی خدمت کے لیے لے گئے. وہ صحابی کون سے تھے؟ وہ حضرت طلحہ حضرت طلحہ بن زبیر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت طلحہ بن زبیر. ہمارے نبی کی کتنی بیٹی ہیں؟ 3. 3 تو نہیں ہیں. تو سوچ کے بتائیں نبی کی بیٹی کتنی ہے؟ نہیں ہے. اچھا, دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ خلفاء راشدین کس کو کہا جاتا ہے؟ خلفاء راشدین جو ہے نا نہیں بنے. 4 خلفاء راشدین ہیں. میرے کو پتہ, بچے پتہ خلفاء راشدین کس کو ہیں؟ ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی جد مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تقریباً 63 کے قریب جو ہے نا. 63 سال. ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سے 14 سال ہو گئے. نہیں, 14 سال تو نہیں تھی. ہمارے نبی جی 38 سال تقریباً. 38 سال نہیں, 40 سال تھی. ٹھیک ہے. چل ہمارے نبی نے جب پہلی شادی کی تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. ٹھیک. جس خاتون سے شادی کی ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 52 سال جو ہے نا. 40 سال تھی. ان کا نام کیا ہے؟ آپ سلام کی جو پہلی بیوی ہیں, ٹھیک ہے, تمام مسلمانوں کی ماں ہے, ان کا نام کیا ہے پہلی بیوی کے نام؟ حضرت آمنہ. حضرت آمنہ ان کی ماں کا نام ہے. چلیں, غسل کے فرائض کتنے؟ غسل کے فرائض 3 ہیں. یہ کون کون سے؟ ہاتھ دھونا, ناک میں ڈالنا اور منہ کونے تک ہاتھ دھونا. 3 فرائض ہیں غسل کے: کلی کرنا, ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا, پورے جسم پر اتنا پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر جائیں خشک نہ رہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض 5 ہیں. نماز کے 5 فرائض تو نہیں, نماز کے 13 فرائض ہیں. جی. فرض کا حکم یہ ہے کہ ایک بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی.
چلیں آخر میں کوئی پیغام دیا ہمیں سننے والوں کو، دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے. آج دیکھو ہم ٹک ٹاک کے بارے میں جانتے ہیں، یوٹیوب کے بارے میں جانتے ہیں، ڈراموں کے بارے میں جانتے ہیں، فلموں کے بارے میں جانتے ہیں، نہیں پتہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے نہیں پتہ، دین اسلام کے نہیں پتہ، آپ نبی کے بارے نہیں پتہ. یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے، ہمارے سننے والے بتائیں ذرا. جی اس کے لیے سیکھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. جیسے آج مجھے جو ہے نا کچھ آپ نے سوال مجھ سے پوچھے ہیں، اس کے بارے میں مجھے جو ہے نا زیادہ علم نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دینی جو ہے نا مدارس میں مسجد میں جو ہے نا ٹائم دینا چاہیے، جانا چاہیے. میں اپنا جو ہے نا موازنہ کروں تو میرے اندر تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے نہیں آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ کلمہ پڑھنے والے کی برکت سے سارا دنیا نظام چل رہا ہے، ہم کوئی حقیر نہیں ہے، ہم مسلمان بہت بڑے اللہ نے کلمے کی دولت دی ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ ماشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جیسے آپ نے میری ویڈیو بنائی ہے کہ یہ اگر یہی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کئی جو میرے جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ یہی سوچیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ویسے تو ایک ماشاءاللہ سنت رسول رکھے ہوئے ہے. نہیں دین اسلام اتنا بڑا ہے کہ کوئی نہیں کہہ ایسا میں سارا دین جانتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں جو ہے نا نہیں معلوم مجھے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا تعلیم جو ہے نا ہونا ضروری ہے. ایک بڑا آدمی ہے، جیسے مثال آپ کی عمر ہے میری عمر ہے، ہم اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اس کے پاس کم از کم 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، اس کو وقت دیں، ہم اپنے دین کی باتیں مجھے سکھاؤ بھائی، ٹھیک ہے. ہم سے تو دیکھو وہ بیٹھے اس لیے ہماری اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس جو ہے نا مشکلات میں جو ہے نا آج گھرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. پہلا ہمارا سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا؟ صحابی ہیں، صحابی کا تو شاید امیر المومنین بھی ہیں، حکومت بھی کی ہے، خلفاء راشدین میں شامل ہیں. وہ میرے انداز سے مولا علی آتے ہیں یا عمر فاروق، ان دونوں میں سے. ان دونوں میں سے ایک آپ نے بتانا ہے، حضرت علی ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی تھے. چلیں دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ بیت المال میں سے سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر کون سے صحابی لے کر گئے؟ آپشن مل سکتے ہیں. حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی. تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو رات کے وقت پہرا دے رہے تھے اور ایک جگہ دیکھا کہ کوئی تکلیف کی آواز آ رہی تھی، پوچھا تو اس نے بتایا بھائی یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا نا، تو انہوں نے پوچھا بھائی ساتھ کوئی عورت ہے؟ انہوں نے کہا عورت کوئی نہیں ہے. فوراً گھر آئے، اپنی بیوی کو اٹھا کر لے کر گئے. وہ کون سے صحابی تھے؟ یہ معلوم نہیں ہے. آسان سوال ہے، سوال تو آسان ہے لیکن یہ پڑھا نہیں کہیں پہ. کتابوں میں آتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. رات کو پہرا دے رہے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ گئے، خیمے میں آواز آ رہی تھی، وہ حضرت عمر ہی تھے، ٹھیک ہے. ہاں ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی کی عمر جب وہ وفات پائے 63 سال تھی. جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جب نبوت کا 40 سال شاید. ماشاءاللہ. ہمارے نبی کی جب پہلی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر تھی پہلی شادی میں 23 سال شاید. نہیں، آپشن سے 25 30 35. 30. جس خاتون سے شادی ہوئی جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے ان کا نام کیا ہے؟ پہلی بیوی. پہلی بیوی نام اما عائشہ ہی ہے شاید. نہیں، جو پہلی بیوی تھی. آپشن بتائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی جب آپ سے شادی ہوئی؟ ان کی تھی 19 سال. نہیں نہیں سوری 45 سال، مطلب نہیں، نہیں تھی 40 سال تھی. 45 سال تھی. 40 سال. تو آگے آ جائیں. خلفاء راشدین کن کو کہتے ہیں؟ خلفاء راشدین میں سمجھا حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں. خلفاء راشدین میں کتنے خلفاء ہیں؟ ان کے نام؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی، حضرت عمر اور ہوتے ہیں چوتھے کون سے؟ حضرت عثمان. ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ہمارے نبی کی بیٹیاں 3. نہیں. ویسے تو ہم نے تو 3 ہی پڑھی ہیں ریسنٹ. نہیں، یہ اس میں 3 لکھا ہوا تھا. یا 3 کے نام بتا دیں. 3 حضرت بی فاطمہ اور حضرت حفصہ، سیدہ حفصہ. نہیں، حفصہ ان کی بیوی ہیں آپ سلام کی. اچھا وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. صحیح.
और नहीं याद नहीं आ रहा। याद करना चाहिए ना। हमारे नबी की 4 बेटियां हैं। सूरत अहज़ाब के अंदर 22वां पारा है, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का। ये बनाती का जो है ना जी, इससे 4 बेटियां मुराद हासिल हुई। ठीक है, नहीं वैसे ये पढ़ा था कहीं पे, पहले वहाँ पे बताया गया था 3, एक ये 4 बेटियां, एक नहीं 4 बेटियां। आप सुनो, मैंने आपको आयत बता दी है, कुरान पाक की सूरत बता दी है, 22वां पारा है। पढ़ा था। फिर जो 2 बेटियां थी वो हज़रत उस्मान को दी गई। 2 बेटे हज़रत उस्मान को, एक हज़रत अली को। ठीक है, चौथी बेटी हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, उनको जो है वो हज़रत ज़ैनब के साथ उनका जो है रिश्ता हुआ। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में आगाही दी जाए। तो आपकी नज़र में कैसा काम है ये? बेहतरीन काम है। मैं जा रहा था, मैंने आपको देखा इसलिए आ गया। मैं कहा कुछ सीखने को मिलेगा माशाल्लाह। आपकी मेहरबानी। सही नहीं है। और आपकी नज़र में कैसा काम है? हम कोशिश करते हैं लोगों को इस दीन के बाद बताया जैसा पैगाम दे लोगों को अपना। नहीं, ये जो आप काम कर रहे हो बेहतरीन काम है। अल्लाह जी बिल्कुल, दीन हमारे लिए इतना ज़रूरी है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, खाना पीना, उन सबसे ज़्यादा हमारे लिए दीन है। क्योंकि दीन हमारी आखिरत की तैयारी के लिए। हम नमाज़ पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें 5 वक्त, कुरान की तलावत करें, कुरान पढ़ें, अच्छी बातें सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारा दीन है। चलें, बहुत मेहरबानी सर। शुक्रिया जी।